ہیلو جی، دس از باسط شہباز. پاکستان میں اندر جب بھی بات کی جائے گی آئین کی بالادستی کی، جمہوریت کی، وکلا تحریک کی یا سیاسی منظرنامے کے بدلنے کی، ایک نام ہمیشہ سامنے آئے گا، وہ ہے اعتزاز احسن. اعتزاز احسن صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، آپ نے ٹائم دیا ہے، تھینک یو سو مچ. اور میرے لیے آنر ہے کہ میں اتنے بڑے نام کے ساتھ آج اس وقت موجود ہوں. سر مجھے بتائیے گا، عمران خان صاحب کے شروع کرتے ہیں. پہلے تو اڈیالہ کے اندر ان کی سیاست کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ملک کے اندر حکومتیں بنتی دیکھیں، گرتی دیکھیں. وین یو سی عمران خان، وٹ یو سے اباؤٹ ہم؟ عمران خان ایک دلیر آدمی ہے، اور جس کو انہوں نے جتنی اذیت کوئی پہنچا سکتا ہے کسی قیدی کو، اس سے زیادہ پہنچائی ہے. جس طرح اس سے 50 دن سے اب کی ملاقات ہی نہیں کی، اور قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. قید تنہائی بڑا عذاب ہے مینٹلی. میں یہ جانتا ہوں، مجھے 15 دن کے لیے ضیاء الحق نے حکم دیا کہ اس کو قید تنہائی میں رکھو، کیونکہ یہ میں نے ایک پٹیشن جب ملتان جیل میں تھا لکھ کے اور بھجوا دی، اور وہ ہائی کورٹ میں دائر ہو گئی. اب اس پہ انہوں نے کہا اتنے اعتراضات تھے اس فلم پہ، اس پٹیشن پہ، آپ نے کیوں نہیں وہ اعتراض بروئے کار لائے اور کیوں اس کو واک اوور دے دی. اب واک اوور کو اتنی بڑی نہیں تھی کہ ہمیں سب کو رہا کر رہے تھے، پر ہمیں بہت سارے جو مراعات یا سہولتیں ملنی تھیں، جو ملنی تھیں پریزنز رولز کے تحت، وہ نہیں دیتے رہے. تو ان سے متعلق تھا کہ ہمارا حق ہے، یہ تو ہمیں اتنا کھانا اس قسم کا وہ دیں. اب وہ دال میں کنکر ہوتے تھے، دال، اچھا، اور وہ دانت کو کروڑ کر دیتے تھے ایک دم. اب اس قسم کی باتیں پر میں اس زمانے میں بھی یہ سمجھتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ انسانی حقوق وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہونا چاہیے. بالکل جیل کے وہ ایک علیحدہ مطلب ہے، وہ ہر صورت ہی لگے، ان کو کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہے، ان کو کوئی سوئچ آف نہ کر سکے. یہ وہ ہے انسانی حقوق. اور جو حقوق ہیں ہمارے، ان میں ہے کہ ہمیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. کیا کرتے ہو تو 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو. میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو گئے تو وہاں آپ اپنے حالات جب بتائیں گے تو شاید میجسٹریٹ آپ کو رہا کر دے یا ریلیز کر دے. تو وہ آپ کو وکیل کی ہر دم اجازت، فیملی سے ملنے کی انڈر دا رولز. لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے نا. نہیں، یہ تو بربریت کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو کر رہے ہیں، نہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نہ وکیل سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے. یہ نہیں پتا کہ اندر بندہ کس حالت میں ہے، کیا چیزیں کیا نہیں. اور کہا جاتا ہے کہ باہر آ کے سیاسی گفتگو کی جاتی ہے، کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی. سر وہ نہیں جی، اندر جیل میں کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں ملاتے عمران سے کیونکہ اس کی بندہ جو گیا ہوگا ملنے، وہ سیاسی گفتگو کرے. بھئی اور کیا کرے گا؟ وہ عمران بیٹھا ہے، 5 منٹ 10 منٹ وہ لگا لیتا ہے اپنی فیملی پہ، اگر اس کو آدھے گھنٹے کی موقع ملتا ہے. اس کے بعد وہ کیا ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے اتنے. یہ تو بد قسمت اور کینہ پرور یہ جو حکمران میں نے نہیں کبھی دیکھے. مطلب ہے انہوں نے اپنا کینہ نکالنا. سر if I ask، کبھی آپ نے دیکھا ہو اتنے ایک سیاسی لیڈر، وہ موجودہ آرمی چیف جو کہ فیلڈ مارشل بھی بن گیا ہو، اس سے ٹکر لے کے کیا سیاستدان سروائیو کر سکتا ہے؟ عمران خان کیا سوچ رہا ہے کہ اب میں سروائیو کر پاؤں گا اگر میں عاصم منیر سے ٹکر لیتا ہوں، موجودہ حکومت سے ٹکر لیتا ہوں؟ تو سروائیو تو ممکن نہیں ہے ان کا. کیسے؟ یہ تو میں نہیں مانتا. کیسے سر؟ کیسے سر؟ یہ میں نہیں مانتا. یہ تو ہم پہلے سے ہی ہم نے فیصلہ کر لیا. تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہم نے اب تک قدم، کوئی میدان میں اترا نہ کوئی علم، منتشر دوستوں کو صدا دے سکا، اور منتصر دوستوں کو صدا دے سکا، اجنبی دشمنوں کا پتہ دے سکا. تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی. ارے یہ تو اب بڑا تلاطم آنا ہے اس کے بعد. اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں آگے تلاطم آئے. وہ تلاطم کی لہریں کس کس کو بہا کے لے جائیں گی؟ یہ خبر نہیں.
کون سا جائے گا؟ فرعون بھی جائے گا، نمرود بھی جائے گا، اور جو جرنیل ہے ان کا مطلب جو ریاست میں جرنیل ہے وہ بھی جائے گا، جو قاضی ہے وہ بھی جائے گا، پتہ نہیں خبر نہیں کیا ہو. جیت کس کی ہوگی ان دونوں میں سے؟ جیت بالآخر تاریخی اعتبار سے مظلوم طبقات کی ہوتی ہے. اور آج مظلوم کون ہے؟ آج تو مظلوم عمران ہی ہے. اطلاع صاحب، پاکستان میں جتنے تجزیہ کاروں کے میں نے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے یا جن سے میں ملا، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان آج، اگر آپ یہ بات انڈورس کریں کہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر بن چکا ہے اس وقت، اس کے پاس جتنی بیک ہے چاروں صوبوں کے اندر سے، اتنی تو شاید اس دور میں قائد اعظم کے پاس بھی نہیں تھی. لوگ یہاں تک کہتے ہیں. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ نہیں، بڑا پاپولر ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، کے پی بلوچستان اور اس کے بعد پنجاب میں بھی دیکھ لیں. موجودہ دورہ اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی ختم ہوا ہے، سہیل افریدی صاحب کا اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ دورہ تو بڑا ان کا اچھا گیا ہے، اور اس کی وجہ زیادہ یہ بنی ہے کہ ان کو ہر جگہ روکا گیا ہے اور بڑی پاور استعمال کر کے ان کو روکا گیا ہے. اب جب آپ ایک بندے کو دکھاتے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے ہمیں سارا شہر بند کرنا پڑتا ہے، یہ تاکہ یہ سکھیکی سے بند کر دیا تھا انہوں نے، تو جی سکھیکی کے اوپر سے قیام گاہ جو ہے وہاں سے بند کر دیا. وہ بالکل وہ سارا شہر، میں تو خود اس میں سے گزرا ہوں نا، تو وہ بند ہی کر دیا تھا. ہر 25 میل پہ ناکا تھا، اور پول ناکا، اور وہاں جو گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو، اور وہ جو ڈرائیوروں کی اس میں قیامت آئی، جو مسافروں کی ان کی قیامت آئی. یہ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو افریدی کا دورہ ناکام کر دیا. وہ ناکام کرتے ہوئے کرتے خود ناکام ہو گئے. ناکام اس کو کرتے خود اپنے آپ کو، اپنا ایک چہرہ رکھنے کو، اپنی ایک شناخت رکھنے کو، کہ آپ کی شناخت ہو، شریف لوگ ہیں، شریف خاندان ہے. یہ آپ کو ایک شے مل گئی ہے گھڑ سوار صاحب سے، تو وہ آپ نے بنا لیا ہے کہ یہ ہم جیت گئے. آپ کو ٹرمپ نے ایک فیس ریکگنیشن دے دی، اس میں بالکل شک نہیں. وہ کہتا ہے جگہ جگہ کہتا ہے جی کہ میں اور پاکستان کے پاس ایک فیلڈ مارشل بھی ہے، اور میں بڑا اس کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں وٹامن بی کا B12 کا ٹیکہ لگا، ہمیں اس سے یہ کچھ نہیں پتا ٹرمپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، لطیف کھوسہ صاحب سے ایک دفعہ میری ملاقات بھی، اور شوکت بسرا صاحب سے، انہوں نے بہت پہلے زمان پارک کے باہر بتا دیا کہ جی 2 نام جو PTI میں آ رہے ہیں، ایک لطیف کھوسہ ہیں، دوسرے اعتزاز احسن صاحب ہیں. لطیف کھوسہ تو آ گئے، آپ نے نہیں باقاعدہ کوئی اعلان کیا، لیکن حمایت آپ تحریک انصاف کی کرتے. کبھی سوچا کہ عمران سے ڈیالہ جیل اگر ملاقات کے لیے جانا پڑا تو جائیں گے، کبھی PTI جوائن کریں گے، کیا پلان ہے؟ نہیں، پارٹی تو میں پیپلز پارٹی ہوں، ادھر پارٹی پیپلز پارٹی ہوں. سر صاحب اعتراض نہیں کرتے آپ پہ پیپلز پارٹی والے کہ آپ کرتے ہیں؟ دوست کرتے ہیں، دوست ہیں، جاتے کرتے ہیں، کئی کہتے ہیں، کئی نہیں، کئی اکراماً نہیں کہتے کہ یہ ہمارا بزرگ ہے، اور وہ احترام بھی کرنے کی وجہ سے نہیں کہتے، لیکن کہتے ہیں، بات کرتے ہیں. CEC میں میٹنگ ہوتی ہے، CEC میں وہ کہتے ہیں چیئرمین بلاول کو یا زرداری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ اعتراض صاحب ہمیں بڑا امبیرس کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں اور عمران خان کی یہ بڑی تعریف کرتے ہیں. اور میں اس میں جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو، عمران خان اگر نہ ہو تو یہ شریف خاندان تو لے جائے پنجاب کو، ہمارے سے تو نہیں روکے جاتے. اور یہ عمران خان کی قد کو اور اس کو پارٹی کا انٹرسٹ ہے، اس کو ذرا اس کے ساتھ بھی چلے، اس کا نام بھی لیں کبھی. اب یہ بانی PTI بانی، ہر ایک PTI والا بھی نام تک غائب کر دیا، نام تک غائب کر دیا عمران خان. آپ انہوں نے ہر چیز کوشش کی، وہ جو سمبل ہوتا ہے، ہاں بیٹ کا سمبل لے لیا، بیٹ کا سمبل لے لیا، اس کا نام پارٹی کا ختم کر دیا، اس کو ڈی رجسٹر کر دیا، سب کچھ کر بیٹھے. تو میں نے کہا اس کے بعد
ہم اس پنگے میں کیوں پڑے؟ اور نہیں پڑھنا چاہیے، میری یہ رائے ہے. اور میں کوئی یہ نہیں کہتا ہوں کہ چیئرمین جو ہے بلاول وہ ریلیونس نہیں رہی، وہ پیچھے رہ گیا، ہار گیا. میں تو جب بھی دلیل دیتا ہوں میں اس میں، آپ میری دیکھیں جب بھی دلیل ہوتی ہے کسی بات پہ کر، میں اس میں سمجھتا ہوں جو بلاول کے اور زرداری کے بارے میں وہ میں کہتا ہوں. اب مثال کے طور پہ زرداری کو بہت برا بھی کوئی کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یار ایک چیز تو ماننا ہو، تسلیم کرو کہ اس میں کوئی کرشمہ تو ہے کہ وہ ایک سویلین ہو کے، ناٹ اے ملٹری پریزیڈنٹ، سویلین ہو کے دوسری ٹرم لے رہا ہے ایز پریزیڈنٹ. کس سویلین نے یہ کیا؟ اور وہی فوج ہے، اور وہی اس کو کھینچنے والے، وہی اس کو 9 سال جیل میں رکھنے والے، زبان اس کی جیل میں کاٹنے والے. تو یہ تو مانو نا. باقی اس کے ساتھ بے شک اپنے اعتراضات رکھو، اختلافات رکھو، پر اتنا تو مان جاؤ کہ اس میں کچھ صلاحیت ہے کہ وہ ایسے ڈسٹربڈ سے اسٹیٹ میں جس میں ہماری انا پرستی بہت ہے، اور انا ہمارے میں بہت آ جاتی ہے، اور غیرت کا مسئلہ ہم بنا لیتے ہیں ہر بات کو. تو یہ جو اس غیرت مند افراد سے بنی ہوئی یہ ریاست جو ہے، وہ اس میں آپ ایک اپنے آپ کو دھیما میں رکھ کے اور لوگ مطلب ہے دھیمے ہو کے اور نیچے ہو کے چلیں. یہ اس میں صلاحیت ہے، اس نے بڑی اچھی طرح استعمال کی ہے. اس نے تمام پارٹیز میں اپنی ایک پارٹی کا ورکر جو ہے اور جو اس کا افسر ہے، آفس ہولڈر ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان میں اس کی ایک پہچان ہے، اس میں انہیں ایک مختلف ہے وہ. لیکن اعتزاز صاحب آپ یہ بات تو مانیں کہ عمران خان وہ لیڈر جس نے ایک کارکن کو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، آپ یہ چیز پیپلز پارٹی میں نہیں دیکھتے. میں سمجھتا ہوں اگر اعتزاز احسن کیوں صدر نہیں بن سکتا، اعتزاز احسن صاحب کیوں پارٹی کے صدر کے علاوہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے، یا ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ اگر زرداری صاحب کے بعد آنا ہے تو بلاول ہی کیوں آئے گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں آئیں گے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. عمران خان کی چلے ناقدی سمجھ لیں، لیکن عمران خان نے یہ تو کیا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک عام جگہ فاٹا کے علاقے سے لگا دیا سہیل افریدی، اور اس نے پرفارم کر کے دکھایا، اور علی امین سے بہتر پرفارم کر کے دکھایا. پیپلز پارٹی میں یہی چیز کیوں؟ نون لیگ میں بھی ہے بلکہ نہیں، پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں تو ایک فیملی ہے، پوری فیملی ہے، وہ چاچا تایا مایا سب لگے ہیں. تو یہ جو ہے نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی کی بہت قربانی ہے، نو ڈاؤٹ جمہوریت کے لیے. اگر آپ اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، ایم آر ڈی کی تحریک دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی پہ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا. ٹھیک ہے، شاید پی ٹی اے والے آج پیدا ہوئے ہیں، ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن بات پھر وہ آتی ہے کہ اعتزاز صاحب مروثیت تو ہے پیپلز پارٹی میں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ابھی بھی ہے؟ میں ہونی چاہیے. بات کرتا ہوں، پہلے میں بتا دوں پیپلز پارٹی کی قربانی، پیپلز پارٹی کے جیالے نے جتنی مار کھائی ہے. اب یہ آپ کتنا بھی کہہ لیں، یہ بھی بہت ظلم ہے جو آج ہو رہا ہے. اتنا ظلم ہے کہ 13 دفعہ وہ اس کی ضمانت ہوتی ہے. مزاری جو وزیر تھی ان کے، شیریں مزاری 13 مرتبہ اس کی ضمانت ہوتی ہے. وہ ضمانت کے لیے وہ باہر رکھتی ہے قدم جیل کے، اور اس کو اندر کھینچ لیا جاتا ہے، اور وہ ٹی وی والے باہر سے دکھا رہے ہیں وہ جیل دروازے سے نکل رہی ہے، گرفتاری ہو رہی ہے. اب یہ 15 مرتبہ اس کے ساتھ شہریار افریدی کے ساتھ ایسی، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جن پہ ہوتا رہا. اور ان کی بیویاں، یہ ان کو داد دوں گا، وہ اس کے ساتھ علیمہ خان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور پانی اس سردیوں کی رات، راول پنڈی اسلام آباد کی سردیوں کی رات، اور اس پہ وہ پاور ہورسز ہے، کوئی یوں ہی پانی نہیں ٹوٹی چلا دی، پاور ہورسز ان کو وہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہماری، میں سمجھتا ہوں اس میں پارٹیز کو کوئی نہیں انتخاب کرنا چاہیے یا کوئی ثوابدید اپنی استعمال کرنی چاہیے. دا فیکٹ از
کہ اس کے لیے لوگ آتے ہیں اور لوگ اڈیالہ کے اس رات میں بھی جاتے ہیں. اور یہ تو ماننا پڑے گا. اب اس میں میرا جو رائے رہتی ہے میری پارٹی میں کہ ان کے طرف کچھ ٹھنڈی ہوا بھی بھیجیں. صرف یہ گرمی، اگر وہ گرمی کرتا ہے تو اس کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے. ہمارے یہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کا کوئی مزاج ہی نہیں ہے. اب انگریز نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم سمجھتے ہیں صرف عدالت میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا، قانون میں ویسے نہیں. وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ معاشرتی طور پہ بھی وہ لگاتے ہیں. بینیفٹ آف ڈاؤٹ کس طرح لگاتے ہیں؟ آپ ہم نے ایک دفعہ سنا، 2 ہمارے استاد تھے، انگلستان کا واقعہ یونیورسٹی میں کیمبرج میں، اور وہ تقریباً دونوں سیم ایج اور ینگر ٹیچرز. وہ ایک جان تھا، ایک پال تھا. پال نے جان کے خلاف ایک لیکچر ہی پورا دیا جان کے خلاف، اور کہ وہ اس نے جو تھیوری بنائی ہوئی ہے اور پھیلاتا پھرتا ہے کہ ایک ریاست کو کب تسلیم کریں باقی ریاستیں. ایک ریاست نہیں بن رہی ہے اور وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. اب جس طرح اسپین میں وہ ہیں جو باسک، وہ قوم وہ علیحدہ ریاست چاہتی ہے. یہ کیٹالونینز ہیں، یہ علیحدہ ریاست چاہتے ہیں. تو وہ اپنا جس طرح یہ ہمارے ہمسائے میں وہ چاہتے ہیں خالصتان ایک ریاست چاہتے ہیں. تو جس طرح اور بھی ملکوں میں ہوا ہے، ہوتی ہیں. نائجیریا میں ایک بایافرا بن رہی تھی، 3 لینڈ کی تحریک. انڈیا میں کوئی ایسی تحریکیں 50-60 ہیں بالکل ایسی ہندوستان میں. اور وہ تحریکیں اپنا ایک ریاست یا اپنا وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. اب اس میں جو کیا تھیری جان نے وہ اس کو پال فیرس پڑھ گیا کہ یہ سب غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط. ہم 3-4 دوست جو کہ اس کو بڑے خاص تھے جان کے، ہم نے کہا ابھی چل کے بتاتے ہیں اس کو. ہم گئے اس کی طرف، ہم نے کہا وہ پال نے تو آپ کی بڑی بےزتی کی، اور اس نے تو بڑا آپ کو مجھے کہتا پر ہیپس آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں سنا. ہم نے کہا ہم 5 بندے آئے میں، اور اسپوکسمین ہمارا ایک اور تھا مائک ولکنسن. تو لیکن وہ ہم باتیں ایک ہی کر رہے تھے. ہم نے کہا اس نے تو بڑی آپ کی کتاب سے لائنیں لگا کے اس نے بورڈ پہ دکھائی ہیں، اور یہ اسے جان ہاپکنس نے کہا اور یہ سب غلط ہے. تو کہتا ہے کہ شاید وہ میری تھیری کو سمجھ نہیں سکا. اور کہا نہیں وہ سمجھی ہوئی، اس نے پڑھی ہوئی 20 مرتبہ پڑھی ہوئی اس نے، اور وہ آپ کی کتاب بھی. وہ کہنے لگا ہیپس کسی برے موڈ میں پڑھی ہو. ہم اس کو کم از کم 20 ہم نے آرگومنٹ دی. تو آخر میں وہ کہتا ہے perhaps he didn't mean what he said. اب وہ perhaps سے کہا شاید بالکل بار بار. اب ہم یہ نہیں، یہاں ہوتا استاد کو جا کے کہتے، وہ کہتا آؤ میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، آؤ ابھی چلتے ہیں. یہ وہ شک کا فائدہ دیتی ہے. وہ قومیں آدمی کو شک کا فائدہ دیتے ہیں. شک کا فائدہ یہاں تک دیتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم بہت ان کا رتبہ ہے ہمارے اسلام میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ، بالکل اس کے بارے میں یہ چلے، اور یہ اس وقت کی جو شہادتیں بھی آئیں وہ درست مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں ان کو. پر جو ثبوت اور شہادتیں اور وہ گواہوں کو جب پوچھا گیا تو جس گواہ نے بات کی اس نے ایک اٹل سچائی جو قرآن میں بھی سچائی بتائی گئی ہے، اور بی بی مریم کی پارسائی پہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اس کی گواہی دے. اب اتنی مقدس حیثیت
اس کے بھی اس پارسائی ہونے کے اور کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے. 300 سال پہلے کے نصابوں میں برطانوی یونیورسٹی اور فرانسیسی یورپی یونیورسٹی 300 سال پہلے کے نصابوں میں ملتا ہے. اب وہ اس وقت تک ٹالرنس اتنا برداشت ان میں تھی کہ بحث کر رہے ہیں وہ آپ کی مطلب ہے ہر طرح سے بے عزتی کر رہے ہیں اور آپ برداشت سے بحث کر رہے ہیں. برداشت معاشرے میں بہت ضروری، ہمارے یہاں ختم ہو گئی. ٹالرنس بہت ضروری. اور سب سے زیادہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ کون سے ترین آپ کی ترجیحات میں کون سے 3 ایسے کام ہیں یا شعبے ہیں جن میں انسان کو ترقی مل سکتی ہے اور انسانیت کو ترقی مل سکتی ہے. قائد اعظم نے فرمایا 3 ہیں. پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام. کام کرو، محنت کرو، محنت کرو. اور بڑا ان کا فرمان بہت ہی قائد اعظم کا فرمان ہے اور بڑا اس میں سچائی بھی ہے، درست بھی ہے. بندہ کام کرے جتنا. دھیان بھی ادھر لگا رہتا ہے. اب کہیں میں ایک بات جی شور. اب جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ہر انسان تذبذب میں بالکل اور فکر میں اندیشوں میں گھرا ہوا ہے کہ کل کیا بنے گا، بچوں کی فیس کہاں سے دوں گا اور گھر کا کرایہ کہاں سے لاؤں گا. وہ کھچا وہ جو تھا کمان کھچی ہوئی ہے نا، وہ کسی ہوئی کمان نوک پہ کھڑا ہے اور کسی ہوئی کمان اتنی ہے کہ چھینک آئے تو چل جائے اور وہ بندہ مار دے. اب یہ چیز میں اس لیے کہتا ہوں قائد اعظم کے سے بہت احترام کے ساتھ ان کی، پر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی پوچھے اس وقت، اور شاید اس وقت اتنی ضرورت نہیں جس بات کی میں کر رہا ہوں جس کی آج وقت ضرورت ہے، تو میں تو کہوں کہ 3 جو اصول رکھے اپنے سامنے وہ ہے برداشت اور برداشت. ٹھیک ہو گیا. اعتزاز صاحب، ہم ریولوشن کی بات کرتے ہیں. ایف آئی مے آسک کہ باچا خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ریولوشن کبھی پاکستان میں آئے گا تو وہ کے پی بلوچستان سے نہیں اٹھے گا، وہ پنجاب سے اٹھے گا. وٹ ڈو یو سی، آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں؟ اگر میں یہ بات کروں کہ آپ نے وکلا تحریکیں چلائیں، ان کو لیڈ کیا، ان کو ہوتے دیکھا ملک کے اندر، پاکستان میں کیا ریولوشن آ سکتا ہے خصوصی پنجاب میں؟ وٹ دی نیچر پیپل ہیو. اگر عمران خان کہتا ہے، آج اعلان کر دیتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں ٹوٹلی، تو کیا لوگ نکلیں گے عمران خان کے پیچھے؟ کیونکہ مقبول لیڈر تو وہی ہے نا اس وقت. آپ کہتے ہیں ریولوشن قوم کی ایک نیچر ہوتی ہے. ریولوشن اتنی ٹرانسپیرنٹلی نہیں آتی کہ میں اعلان کروں جی میں انقلاب لا رہا ہوں اور لے کے آؤں گا اور اس پہ چل پڑوں. اور پہلے ہی قبل از وقت آپ اس ریولوشن کے لیے، پہلے اس تبدیلی کے لیے، انقلاب تو بالکل تو ٹوٹل ہے نا، اور ریولوشن ہوئی ٹوٹل چینج ہے. اس کے لیے آپ کو لوگوں کو شعور دینا پڑتا ہے. مارکسسٹ پارٹی نے یورپ میں بڑا شعور دیا تھا اور بہت پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ بڑا مارکس خود بہت مطالعہ تھا اس کا، جو اس نے لیٹرز لکھے نیو یارک ٹائمز کے لیے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ کتنا اس کی مطالعہ ہے. اس وقت 19ویں صدی میں، اور مطلب ہے وہ 19ویں صدی میں لکھ رہا ہے جب 1857 کی جنگ آزادی ہو رہی تھی، تو مارکس اس وقت لیٹرز ٹو ایڈیٹر لکھتا. بالکل. اور اس کے نیو یارک ٹائمز کے لیے بھی وہ لکھتا تھا، اور اس میں اس نے جو باتیں کی وہ حیرت ہوتی ہے. ہاں، بعد میں سختیاں بھی ان کو برداشت کرنی پڑی، وہاں سے نکلنا. وہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کو اتنا کردار پتہ تھا. وہ 1857 کی موومنٹ وہ بتا رہا ہے مثال کے طور پہ لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انگریز کو کوئی مشکل نہیں ہوگی
لکھنؤ تک پہنچنے میں لکھنؤ کی جو چھاونی تھی وہ حریت پسندوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، انگریزوں کو بہت مار دیا تھا. تو اس نے یہ باکس وہاں سے لکھتا ہے کہ یہ بیرک پور سے نکلیں گی حکومت نہیں، ان کے لیے جو وہاں پہلے سے موجود انگریز ہیں ان کی ساتھ مل کے اور ان کی حفاظت کے لیے یہ نکلے گی. پر بیرک پور سے جب یہ گومتی یا گنگا پہ پہنچیں گے تو وہاں فلڈ آیا ہوگا اس وقت، تو ان کو کم از کم 10 دن کی وہاں ڈیلے ہوگی. پھر وہ آگے اب یہ اس قسم کی بات، آپ ولایت میں بیٹھے ہو، کوئی گوگل نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ گوگل کرو اور آپ یہ پتہ کر لو کہ بیرک پور کلکتے کے قریب اور ویدر فورٹ کاسٹ کیا چل رہا ہے یا وہاں پہ کیا سچویشن ہے. نہیں یہ تو اس میں جو چیز جاننے والی ہے، تاریخ بڑی ایک امپورٹنٹ اسٹڈی ہے. تاریخ کی اسٹڈی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی میں آپ کو بتاؤں. مثال کے طور پہ بڑا آپ اس وقت بہت ینگ ہوں گے، پر 2007 میں، بالکل 2007-2008 یہ ہماری لائرز موومنٹ تھی. بالکل بالکل. اب 2007 میں ہم نے ایک جلسہ کیا اس کے باہر، سپریم کورٹ کے باہر. وہ ہم ساری پاکستان سے وکلا، اور وکلا کے ساتھ بہت پبلک چل پڑتی تھی. وہ آئے اور ہم نے یہ ادھر ڈی چوک پہ، اور ہمیں اس دن ڈی چوک کا گورنمنٹ بھی اتنی اہتمام نہیں کرتی تھی، ہمیں بھی کوئی اتنا اس پہ پہنچنے میں دقت نہیں ہوئی. یہاں روکے گئے، ہمیں نہیں روکا گیا. انیشلی روکا گیا کہ پول سارے، لیکن وہ اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں تھا. نہیں میں مانتا ہوں، پر میں بتا رہا ہوں کہ پول سارے ان سے بھر دیے، کنٹینرز کھڑے کر دیے، اور پولیس اور ٹیئر گیس جو ہوتی ہے انہوں نے بڑی مشکل ہمارے لیے پیدا کی. پر ہم جب جا رہے تھے، ہمارے وکیلوں نے ایسے کام اٹھائے، کنٹینر اتنا لمبا ہے، اس کو ایک جگہ جیک لگاتے تھے ایک سائڈ پہ، اور اس کو دوسری سائڈ پہ گھما کے اور یوں سڑک کے کر دیتے تھے. اب ہم اس میں جو یہ اس میں وکلا نے انوویشنز کی. اب انوویشن کرنا بھی تحریک کا حصہ ہوتا ہے. تیسری چیز ہے کہ اپنے ورکرز کو تھکانا نہیں چاہیے. یہ بھی ایک ہمارے لائرز کو یہ ان کو بے وجہ ہی کہنا کہ آپ یہاں پہنچو، اور ان کو کرنے دیں کہتے ہیں تو بٹے ہوئے ہیں. آج تو بارز بھی بٹی ہوئی ہیں نا، آپ دیکھیں جی بارز بھی آج تو بٹی ہوئی ہیں حکومت. اور نہیں، یہ تو حکومت نے فیصلہ کیا، ان کی گرانٹ ہی بڑی بڑی دیتی ہے حکومت. نہیں وہ یہ تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ جب لائرز کی موومنٹ ہماری کامیاب ہو گئی تو یہ ایجنسیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی. بالکل بہت بڑی شکست تھی، اور انہوں نے لی بھی اپنے دل پہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وکلا کو ہم نے پارٹ دے، وکلا ایک نہ ہو، وہ نہیں نا، ڈیوائڈ اینڈ رول. ہاں ڈیوائڈ اینڈ رول. اور ججز کو بھی، یہ دو ایسے ادارے ہیں جن کو ہم نے غزہ کی طرح اس پہ بمباری کرنی. اب وہ ضروری نہیں بمباری تشدد سے ہو، وہ غزہ کے اگر ڈالر آ رہے ہوں، گر رہے ہوں، وہ پر اتنی بمباری کرنی ہے، ڈالر کی کرنی ہے، ان کی سہولیتوں کی کرنی ہے، ان کے ویزوں کے لیے کرنی ہے. جو پاکستانی اس گزشتہ کوئی 15 سال کا جتنوں کو ویزے ملے، جتنوں کی آسانیاں ہوئی ہیں یونیورسٹیز میں لینے پر داخلے لینے کی، جتنے ٹاپ بیوروکریٹس، آرمی مین، پولیٹیشینز، میڈیا مین، ان کے بچے جتنے باہر پڑھ رہے ہیں کبھی پہلے نہیں تھا ہوتا. اور بہت سارے کہ اس فاؤنڈیشن، بروکنگ فاؤنڈیشن اور فورڈ فاؤنڈیشن، یہ وہ. اب یہ ان کو یہ سارے جو ہماری اشرافیہ ہے، ایلیٹ، جو اس ملک کو گورن کرتی ہے، جو
بڑے بڑے وکلا بیوروکریٹس اور وہ ان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. اب وہ جو ہے نا ایلیٹ اشرافیہ ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ، پر وہ ایسے ہی بنا ہے، کھیل ہی ایسا بنا کہ ان سب کو چین سے زیادہ مانوسیت ہوتی ہے جب یہ امریکن سے بات کرتے ہیں یا امریکہ میں ہوتے ہیں. امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی جنرل جس کو امریکہ سے لے جائے یا کسی وہاں جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا ویسٹ پوائنٹ اکیڈمی ہے اور ان اکیڈمیز میں سے لے جائے تو وہ امریکہ نے اس بندے کو اپنا بنانا ہوتا ہے. اب وہ انگریزی بولتا ہے، اس کے بچوں کو امریکہ میں داخلے دے دیتے ہیں، اس کو بھی بچہ بھی اس کے ساتھ انگریزی میں ہی بات کرتا ہے. انگریزی ایک مانوس زبان ہو جاتی ہے. پھر اس کے جو یہ چین کے جو پہنتا ہے، جو وہ کھاتا ہے میکڈونلڈ یا ومپی، وہ یہاں سے ہی تیار ہوا ہوتا ہے امریکہ میں رہنے کا. اب وہ امریکہ میں جا کے گھر پہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے پاکستان میں یہ گرد اڑ رہی ہے، اس کو بالکل پسند نہیں آتا اپنا دیش. ادھر وہاں کی صلاحیتیں زیادہ، سہولتیں زیادہ ہیں. اب ہماری جو آرمی ہے فوج یا بیوروکریسی ہے یہ پرماننٹ ہے، چونکہ تو ان دو کا میں نام لوں گا، ورنہ سیاستدان بھی آتے جاتے رہتے ہیں 2 ٹرم اسمبلی میں. تو ایسا لگتا ہے ملبہ ہی ڈلتا ہے سیاستدان کے اوپر. نہیں وہ سارا ملبہ ڈھیر لیتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اپنے خوشی سے لیتا ہے. ہاں خوشی سے وہ یہ خوشی سے کہتا ہے کہ میں یہ بھی کر دوں گا، اور اپنی سے زیادہ پھڑ مار دیتے ہیں. اس پہ میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں، اپنے سے زیادہ پھڑ مار دینے کی طریقہ ہے. انگریزی میں کہتے ہیں there is no free lunch، کہ آپ کو یوں ہی نہیں لنچ کوئی دے گا. اب آپ پھڑے مارتے ہیں ایک بندے کو، کہتے ہیں جو تیرا کام ہے وہ جو تیرا کام ہے جو تیرا کام. اب وہ تیرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ہمسائے کے خلاف امریکہ نے چلنا ہو، اور آپ اس کے پاکستان کے بڑے اہم عہدے پیش ہوں، اور آپ امریکہ کو کہیں جی کوئی کام وہ فکر نہیں، وہ تو لنچ پہ بلائے گا. بالکل ایسی ہے، وہ تو بڑا خوش ہوگا. اب لیکن آپ پھنس گئے، اور آپ نے اب اپنے آپ کو منفرد کر لیا ہے کہ ایک ملک ہے جو 2 ملک ہیں جو ٹرمپ کے لیے وہ پیس پرائز وہ مانگ رہے ہیں. اب نوبیل پیس پرائز کے لیے آپ نے اس کے لیے اس کی جو تقریر کی چھوٹے میاں نے، بالکل وہ تو مطلب ہے فارن آفس سے ڈسکس ہو کے یہ وہ کرنی چاہیے. آپ اس کی پیٹ میں انگلیاں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بس تو بندہ ہے سب سے بڑا اور تو ہی ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں اور تجھے نوبیل پرائز. اس کو اس وقت نوبیل پرائز کی پڑی. اب یہ جو کیمبوڈیا اور کی جنگ شروع ہوئی ہے تھائی لینڈ کے ساتھ، یہ بھی مجھے لگتا ہے انہوں نے خود کرائی ہوگی. کمبوڈیا کو کہا ہوگا تجھے ہم $20 بلین دیں گے، اس کو تھائی لینڈ کو کہا ہوگا آسودہ حال ہے، اس کو کہا ہوگا تمہیں ہم $30 بلین دیں گے. بس ایک دفعہ گولی چلاؤ، بارڈر پر شارپ کرو، 1-2 بندے مر جائیں، کوئی مرنے دو، پر اس میں آپ ذرا ہمیں دو، اور پھر ہماری سیٹی بجانے پہ جنگ بند کر دیں. پھر وہ کہے گا I played a role and decisive role in the war between the 4-day war between India and Pakistan, and I am the peacemaker, and I did that. There are complications, but they have a field marshal who's a very good man. I know him. And there is the prime minister is very good and better at articulating what he says. He says whatever he says about me is correct. اب آپ پھنس اس میں گئے کہ ان کو جو آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم بھیجتے ہیں فوج غزہ میں، اور ہم اسرائیل سے نہیں وہ
قبضہ لینے کے لیے ہم کچھ نہیں کریں. بھائی وہاں تو مسئلہ ہی اسرائیل کے قبضے کا مسئلہ ہے ہی اسرائیل کے قبضے کا. اور ان کو آپ نے اسرائیلیوں کو غزہ سے خالی کرانا. اب یہ پاکستان کی فوج اگر پہنچے گی تو کس طرح یہ رکھے گی اس بات کا بھرم کہ یہ پہنچی ہے، فوج ہے، بندوں کو نکلوا رہی ہے، اور بیچ میں 10 فوجی ہے. وہ تو ان کی جو زیرہ بختری ہے فوجیوں کی امریکن، وہ زیرہ بختری ایسی ہے جس کو تو ایک کرائسس ہو گیا. یہ کم بخت اسرائیلی تو ایک اگر ان کا مرے تو یہ 40 کو کم از کم جب تک اس سے بدلہ لے گے اور شہید نہ کر دیں. ان کی سوچ کا جو پیٹ ہے وہ نہیں بھرتا.